بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کو ایک اور ایپیسوڈ میں، اس اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، بہت ڈیمانڈ تھی ہمارے ناظرین کی کہ ان کے ساتھ آپ نے ابھی تک پوڈ کاسٹ نہیں کیا، اتنی زبردست ہیرو جیسی شخصیت ہیں آپ کے آس پاس۔ تو ان کی مصروفیات اور خاص طور پہ جس پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں، چونکہ وہ ابھی بالکل آغاز میں ہے، تو اس کے لیے ان کے دن رات جس طرح وقف ہوئے ہیں، تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی مصروفیات بھی، اور بس ان کا جو شیڈیول اور بہت زیادہ اسفار، اس کی وجہ سے ان سے اب تک ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، لیکن فائنلی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر الغزالی یونیورسٹی جناب ڈاکٹر مولانا ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور سب خیریت سے؟ الحمد للہ۔ میں نے آپ کی اس تاخیر سے تشریف آوری کی وضاحت پہلے ہی دے دی ہے آپ کے بہاف پہ، لیکن میں بھی اضافہ کر لوں کہ بہت پرسو کیا، بہت کوشش کی، لیکن میں ہی کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ اب حاضر ہوں انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے اس ہمارے گفتگو کا، یہ آگے بھی جاری رہے گا۔ آج پہلی نشست ہے انشاءاللہ، لیکن یہ آخری نہیں ہے۔ پہلا سوال، اور بنتا بھی ہے، کہ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذیشان صاحب اگر اپنا مختصر تعارف کروائیں تو وہ کس طرح کروائیں گے کہ ڈاکٹر ذیشان صاحب کون ہیں؟ ڈاکٹر ذیشان از نو بڈی، کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہونا ہی میرے خیال ایسی میں عافیت ہے۔ یس، لیکن تعارف جو ایک ضروری۔ ڈاکٹر ذیشان کون ہے؟ پرائمرلی ایکیڈیمک ہیں، پرائمرلی وہ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ خیر کا کام اس دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے زیادہ خیر والی شخصیت نے کیا وہ تعلیم اور تعلم تھا۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے، معاشرے کے اندر ٹرانسفارمیشن بھی اسی کے ذریعے سے آ سکتی ہے، انسان کے اندر ٹرانسفارمیشن بھی اسی کے ذریعے آ سکتی ہے، اور بغیر اس کے نہ تو ایک زندگی کا اور اس دنیا کا کوئی مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ انسان پروفیشنلی اسکلز ایکوائر کر سکتا ہے، نہ اچھی طرح پرفارم کر سکتا ہے، نہ اپنے ساتھ والوں کے لیے ایک سپورٹ بن سکتا ہے، ان کو لیڈ کر سکتا ہے۔ تو آئی تھنک سب چیزیں جا کے میرے نزدیک جو ہے وہ تعلیم و تعلم پہ، یہاں تک کہ اگر میں صوفیہ کرام کو دیکھوں تو وہ بھی غالب رنگ آپ علیہ السلام سے لے کے اب تک جو ہمارے بڑے ہیں، اکابرین ہیں، تو ان پہ غلبہ تعلیم تعلم کا، دعوت کا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، وہ جو دوسرا، یہ تعارف تو آپ کے پروفیشن کے اعتبار سے ہو گیا، آپ کی تعلیم، آپ کا سارا جو ایکسپیرینس ہے وہ آگے چل کے ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن کہاں پلے بڑے ڈاکٹر ذیشان؟ کراچی کی پیدائش ہے، میرے اسکول وی وی ایس پارسی ہائی اسکول، اور کامرس کالج انٹر میں فرسٹ پوزیشن تھی کراچی میں، اور ساتھ ساتھ ایسی فیملی میں تھا کہ والد صاحب بڑے کمپیٹیٹیو ماشاء اللہ فائزر میں اور پاک ڈیوس میں سے پہلے سینڈوز میں ایک بہت ہی کمپیٹیو پوزیشن پہ تھے، نمبر 2 تھے فائزر میں جب ریٹائر ہوئے، اور والدہ کا والد کا بہت زور تھا تربیت میں، بہت محبت بھی تھی اور فیسیلیٹیشن بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ تعلیم کے معاملے میں ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھیں، تو اور والدہ جو ہیں پرفیکشنسٹ ہیں، تو اس وجہ سے وہ آئی تھنک وہ دیٹ ہیڈ اے ویری پازیٹیو امپیکٹ۔ تو اس میں اچھا والد صاحب کی اچیومنٹس بھی ایسی تھیں کہ وہ ماشاء اللہ وہ رات دن ان کی انڈسٹری میں ریپوٹیشن جو تھی وہ ورکوہولک کی تھی، تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں پلے کرتی ہیں۔ بڑا بھائی ہوں 5 بھائی بہنوں کا، تو سارے ماشاء اللہ بڑے اچھے ویل سیٹلڈ ہیں، تو وہ باہر سے پڑھے ہیں، کچھ وہ کیے ہیں، تو وہ میرے خیال بڑا حد تک جو ہے والدین کا یہ کریڈٹ ہے ماشاء اللہ۔ تو بڑا ہی زبردست اور رچ بیک گراؤنڈ ہے آپ کا فیملی کو لے کر بھی، الحمدللہ اس نے بڑا سپورٹ کیا کہ آج ڈاکٹر ذیشان صاحب اس شیپ میں ہیں ماشاء اللہ۔ کراچی کے باہر بھی جو تعلیم کا آپ کا سلسلہ ہے، ظاہر ہے ایک یونیورسٹی کے وی سی بننے تک کافی کٹھن مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، اتنا آسان معاملہ نہیں، اور اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا یہ بھی کہ ایکسپیرینس جو آپ کا ہے آئی نو، بٹ میں آپ سے سب سے پہلے آپ کی کوالیفیکیشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ نے پھر آگے جا کر پڑھا، کون کون سی ڈگریز لی؟ جی، پھر ایم بی اے کیا میں 95 میں مارکیٹنگ میں آئی بی اے سے۔ صحیح۔ آئی بی بڑا کمپیٹیٹیو ہوتا تھا اس وقت، بہت تھوڑے لوگ لیے جاتے تھے، ابھی نہیں ہے؟ اب بہت لوگ ہو گئے ہیں، مجھے اب آئی کینٹ سے فائنل، مطلب دیکھیں کمپیٹیو تو ہے، اٹس ون آف دا ٹاپ اسٹل ماشاء اللہ، لیکن یہ کہ وہ ہمارے زمانے میں تو اٹ واز لائک جسٹ 35 پوزیشنز، اور اگر ایکسیپٹنس ریشو آپ دیکھیں کہ جتنے اپلیکنٹس ہوتے تھے تو اس زمانے میں صرف میرے خیال ہے بی بی ایم بی میں 3-4% ہوتا تھا،
تو کیونکہ اس وقت ادارے کم تھے صحیح، اور لمز بھی اس وقت سمجھیں ہورائزن پہ آیا تھا. تو پھر آئی بی ایس سے کرنے کے بعد لمز میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. لمز زیادہ پرسو کر رہا تھا کیونکہ لمز ابتدا میں تھا. اس کے بعد پھر میں نے 2 سال کنسلٹنگ وغیرہ کی. پھر میں چلا گیا یو ایس, تھوڑا دن آئی بی اے میں پڑھایا. پھر اس کے بعد وہاں سے میں نے یعنی یہاں پہ شروع کے سی ایف ایز میں, سی ایف اے کوالیفیکیشن سے بیسکلی آپ کے فنڈز, انویسٹمنٹس, پینشن فنڈز وغیرہ مینیج کرتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ آفر ہوئی تھی تو اس کا ایک ہی ڈے تھا. تو 90s میں نے شروع کیا تھا اور پھر وہ ختم ہو گیا. تو وہ ایک بڑا ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن فائنانس میں میری بن گئی تھی. پھر اس کے بعد یو ایس جا کے ایک جیسے چارٹ اکاؤنٹنسی ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہمارے سامنے والد, ہمارے بھائی, ہمارے سسر سارے چارٹ اکاؤنٹنٹس ہیں. تو ان کو کوئی بھی ڈگری لا کے دے دو وہ متاثر نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے چلو سی اے نہیں کیا, کم سے کم امریکہ سے سی پی اے کر لو. تو وہ سی پی اے پھر ہم نے 2003 میں ہو گیا اللہ کے فضل سے, اور 2005 میں پی ایچ ڈی مکمل ہوا فائنانس میں یو ایس میں ہی مسسپی اسٹیٹ یونیورسٹی میں, جہاں بڑی جنرس فنڈنگ بھی تھی اور میں وہاں پہ ایز اے لیکچرر پڑھاتا بھی تھا. تو ساری فنڈنگ جو ہے ایک طرح سے وہ خود ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تعلیمی اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ پھر میں نے علم کا سفر شروع کیا. صحیح, اور دینی تعلیم. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ جو دینی تعلیم ہے, اچھا تھوڑا سا میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ دینی تعلیم کی طرف آنے کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے شروع سے اچھے اسکول میں پڑھا, اچھے کالج میں پڑھا, اچھی یونیورسٹی میں پڑھا, فیملی کا پریشر تھا سی اے کر لو, نہیں تو سی پی اے کر لو, کچھ یہ والا کر لو. تو اس پورے دورانیے میں کہیں بھی ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے مدرسے جانا ہے یا مسجد جانا ہے یا چلہ لگانا ہے یا 4 مہینے لگانا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ایک نارمل سی جس ایک عام فیملی اس طرح. تو یہ دینی تعلیم کی طرف آنے کا یہ جو ٹوئسٹ ہے بیسیکلی یہ کب ہوا اور کیسے؟ اچھا, ایک تو یہ کہ ہماری فیملی تھی تو بہت پروفیشنلی اسٹرانگ اور ویلیوز میں, لیکن ہمارے یہاں دین نہیں تھا اتنا زیادہ. تو والدہ نے مجھے, جب میں تھوڑا سا ٹین ایجر ہوا اور تھوڑا سا والدہ نے سختیاں شروع کی کہ بھائی فلاں جگہ نہیں جا سکتے اور لڑکیوں سے, تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, مطلب آپ لوگ تو ڈنرز میں جاتے ہیں اور مکس ڈنرز میں جاتے ہیں. تو تھوڑا سا پھر مجھے سوچنا پڑا کہ واٹ ڈز شی مین وین شی سیز دیٹ. تو پھر جب میں تھوڑا سا خود تحقیق کی, میں نے کہا تو دس از دا ہول میننگ آف لائف, جو کہ قرآن سے حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. تو میں گھر میں جانا شروع ہوا پہلی دفعہ مسجد, والد صاحب بھی نہیں جاتے تھے, جمعہ پڑھتے تھے. تو لیکن وہ کرتے کرتے ہوا کہ میرے دیکھتے دیکھتے ہی, مطلب چونکہ بیسکلی اسٹرانگ اورینٹیشن تھی, تو والد, والدہ, بھائی, بلکہ وہ کہیں مجھ سے آگے نکل گئے ماشاء اللہ دین کے معاملے. تو لیکن ساتھ ساتھ جب یہ شروع ہوا تو وہاں سے مجھے 17-18 کی ایج پر کہ فرقے سمجھ میں نہیں آئے, کہ کچھ پری اورینٹیشن تھی نہیں کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہے, تو میں خود ہی پڑھوں گا. تو 17 year old ریڈنگ قرآن اٹ سیلف. تو وہاں سے شروع ہوا, اور میری کوئی پری اورینٹیشن نہیں تھی, یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے دباؤ ہو کہ فلاں فرقے میں جوائن کرنا. سو جب میں پڑھتا رہا تو اس پہ پھر مجھے وہاں شوق ہوا کہ مزید تعلیم. تو کچھ کتابیں میں نے جو ارلی اپنی اسٹیج میں پڑھ لیں, کچھ حدیث کی, کچھ قرآن کی, تو اس سے مجھے ایک شوق ہوا کہ علم از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹو پرسو ان مائی لائف. تو ایک تو یہ فیکٹر ہوا. دوسرا فیکٹر پھر اس کی کمپلیشن اس سے ہوئی کہ جو مجھے اہلیہ ملی وہ بھی اس بارے میں بڑی پیشنیٹ تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہنی مون کے ایک موقع پہ ہم دونوں بوربن میں بڑے رومانٹک موقع پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور چاروں طرف سے بادل تھے, اور اس وقت ہم نے ریزولوشن پاس کی کہ جی شی وڈ سپورٹ می ان بیکمنگ عالم. اس کے لیے اگر وہ اس کو کرنا پڑے, مطلب اپنا ٹائم دینا پڑے, یا اکانومی ہماری جو اکنامک کنڈیشن میں اگر کمپرومائز ہو, تو شی وڈ لیو تھرو دیٹ. تو یہ ایک اچھا ہو گیا. پھر تیسرا فائنلی اس وقت ہوا جب شیخ تقی اسماعیل صاحب نے یہ فرمایا کہ چونکہ اسلامک فائنانس میں ارلی ذرا سا منسلک ہو گیا تھا, تو انہوں نے کہا بھائی اس میں تو آگے تمہیں جانا ہے, تمہیں پڑھانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو تمہیں عربی اتنی اور فقہ سیکھنی پڑے گی. تو پھر کچھ اپرچونیٹیز مجھے ملی لمز میں, جس کی وجہ سے پھر ہم ایک مدرسہ تھا جو اس نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں, جہاں صبح کی کلاسز تھیں جو میں 11 بجے تک فنش کر کے صبح 5-6 بجے 6 بجے 7 بجے سے وہاں جا کے پھر جوائن کر سکتا تھا. تو ایک پاسبلٹی وہاں سے مرج ہوئی. تو بہت مجھے پھر ظاہر ہے کہ وہ پیریڈ میری زندگی کا ایک طرح سے بڑا بہترین پیریڈ تھا, جو 8-9 سال میں نے درس نظامی میں لگایا. تو درس نظامی آپ نے کمپلیٹ پڑھا؟ جی, اس میں پھر ہم نے سابعہ تک تو امتحان سارے وفاق سے دیے, لیکن لاسٹ ایئر پھر حضرت کے مشورے سے کچھ کتابیں تھیں جو حضرت مخصوص فرمائی تھیں حدیث کی, تو وہ اسباق اٹینڈ کیے, ان کی امتحان دارالعلوم سے پھر دیا. کیا بات ہے. یہ درس نظامی تو اکیلے پڑھنا ہی بڑا ٹف جاب ہوتا ہے, اور آپ نے تو اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ اتنی مصروفیت کے ساتھ وفاق کا امتحان دیا, تو نمبر ٹھیک آئے تھے ان دنوں, صحیح ہو گیا تھا؟ ہاں, اب وہ میں بچے بھی پوڈ کاسٹ سنیں گے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سرو گولڈ, سارے میں آپ کے رزلٹس تو نہیں بتاؤں گا, لیکن وہ نمبرز ایسے تھے کہ مطلب جو میرا ٹارگیٹ تھا, ظاہر کچھ سبجیکٹس میں بہت اچھے ہوتے تھے جہاں میرا اپنا شوق تھا فقہ کا اور اس کا,
اور آپ کو پتہ ہے صرف میں اساتذہ پیچھے پڑے رہے کہ گدانے رٹ لو اور وہ ساری سمجھ لو. ہم کہتے تھے جی تمہیں تکلم سیکھنا ہے جو کہ آج تک نہیں آیا. تو لیکن یہ کہ وہ اس کے چکر میں, بلکہ جوکنگلی آپ کو بتاؤں کہ شیخ تقی کی ایک دفعہ کسی نے وہ ان کی کوئی بایوگرافی لکھ رہا تھا تو اس نے ان کی رزلٹ شیئر کیے, تو میں اس میں دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی شیئر کہ شیخ تقی کے اور میرے نمبر صرف میں ایک ہی ہیں 54 کے قریب. پھر کسی نے مجھے بتایا کہ جی اس زمانے 50 میں سے نمبر ہوتے تھے, 4 نمبر کو اضافی مل رہے ہیں. لیکن باقی نمبر میرے 90s میں بھی قدوری میں ہیں, اور دوسرے جو اس کے تھے ماشاء اللہ اس میں اچھے رہے, ایسی بات نہیں. وہ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یو پک اینڈ چوز, یو ڈونٹ اسٹڈی فار نمبرس بیسیکلی. بالکل, یہ خود ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے نا کہ آپ ایک سسٹم میں یعنی پراپرلی آپ نے اس کو اس سے گزر گئے آپ ایک دفعہ. جی, اور مجھے اس کا بہت فائدے ہوئے. یعنی آج اگر میں الغزالی میں یا ایون جب القادر یونیورسٹی کے اندر میں ڈین بنا, تو اگر یہ چیز میری سائڈ نہ ہوتی تو میں کبھی اس کے لیے کوالیفائی نہ کرتا. بالکل. اچھا, کوالیفیکیشن ہو گئی. پھر جب آپ وہاں سے پڑھ کر آ گئے امریکہ سے, تو اس کے بعد جو پاکستان کے اندر مختلف اداروں کے اندر آپ نے مختلف پوسٹوں پہ آپ رہے, سرو کیا مختلف اداروں کو, تو ایکسپیرینس کے حوالے سے کچھ بتائیے, کن کن اداروں میں کتنا دورانیہ, کس کس پوسٹ پہ؟ جی, چارج میں پہلے تو گریجویٹ کرتے ہی جب ایم بی اے کیا آئی بی ایس سے 95 میں, تو میں 2 سال فرگیوسن ایسوسیٹس میں کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کیا. بڑا اچھا ایکسپوجر رہا, ایکسپیرینس رہا ڈفرینٹ کمپنیز کا, ڈفرینٹ سسٹمس کا, ایچ آر سسٹمس کا, اکاؤنٹنگ سسٹمس کا. پھر شوق مجھے تھا تعلیم کا, تو میں تبلیغ میں بھی گیا ہوا تھا, تو مکی مسجد مشورہ ہوا, انہوں نے بڑا اسٹرانگلی کہا کہ آپ جو ہے تعلیم میں اپنا کریئر بنائیں. اس وقت میں لاہور پہ 6 مہینے کی ایک پوسٹنگ پہ تھا, ایک پروجیکٹ پہ فرگیوسن کی طرف سے. واپس آیا تو ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کو میں کلک کر گیا, وہ مجھے کلک کر گیا, اور پھر میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا ایکیڈیمکس کا. یہ 97 میں ہوا. 97 سے لے کے 2001 4 سال میں آئی بی اے میں رہا, اور اس وقت ڈاکٹر جاوید اشرف تھے جو اس وقت آئی بی اے کے ڈین بنے تھے, تو انہوں نے بہت پش کیا کہ تم چلے جاؤ امریکہ. اور ایک چھوٹا سا میں اگر ڈیٹور لوں تو بڑا انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چونکہ یہ ہے بات کوئی 9/11 سے کوئی کچھ دن پہلے کی, 1 مہینہ پہلے کی, 1-1.5 مہینہ پہلے کی. تو میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا, سوال جواب کیے امریکن ایمبیسی میں. تو انہوں نے مجھے میری وائف کو دیکھ کے, اور فل برقعے میں تھی, اور مجھے دیکھ کے وہ ویزا ریجیکٹ کر دیا. تو مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہوا, دل پہ بار نہیں ہوا کہ کچھ غلط ہوا. تو میں نے اپنے ڈین کو فون کر کے کہہ دیا کہ جی میں اب اپنے سیکنڈ ہنی مون پہ جا رہا ہوں, اب یہاں تک آیا ہوں اسلام آباد تک, تو اپنے خالق تو خبردار ادھر ادھر نہیں ہونا, یہ ضرور تمہیں دیں گے. میرا ان کے ساتھ وہ ہے, ظاہر ہے میں نے بات کی ہوئی. اور تو اگلے دن انہوں نے بلایا, اور وہاں پہ وہ گوری تھی مجھے یاد ہے. تو ہم دونوں گئے, اور ہم نے اپنا, اس نے بڑی خوشی سے, اس نے بڑے ایک اچھے جیسچر کے ساتھ ہمیں اپنا پاسپورٹ ویزے امریکن ویزے کے ساتھ ہینڈ اوور کیا, اور ساتھ ساتھ کہا کہ گیونگ دا ویزا, جوکنگلی اس نے کہا ڈونٹ بلو اپ اینی تھنگ, ایسے مذاق میں کہا کہ اس وقت کم لوگ ہوتے ہیں داڑھی ٹوپی والے. تو اس نے کہا اچھا اس کے جملے کو, اور میں پہنچا ہوں امریکہ 31 اگست 2001 کو, جس کے 11 دن بعد 9/11 ہوا ہے. تو وہ بڑی خطرناک چیز ہے. اچھا مجھے وہ بھی ہو رہا تھا. اب اس میں خیر جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہاں پہ پہنچنے کے بعد آلموسٹ 4 ایئرس یو ایس میں رہا, اور 4 ایئرز میں وہاں پہ میں لیکچرر بھی رہا یونیورسٹی کے اندر, اور ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی مکمل ہوا, جو ایک چھوٹے عرصے میں ہو گیا نا, اکثر اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کر جاتا ہے پی ایچ ڈی. لیکن ہمارا بڑا فوکس تھا کہ ہم پاکستان واپس آنا. ٹھیک ہے. دوران اس کے پھر یہ ایکسپیرینس بھی رہا لیکچرر کا. پھر جب میں واپس آیا تو آلموسٹ 6 ایئرز میں نے لمز میں سرو کیا, جس میں آخری 3 سال ایز اے ڈائریکٹر آف دیئر انڈر گریجویٹ پروگرام. پھر یہاں کیس بیل بنا, تو جو میں کراچی سے تھا, والدین کی یاد بھی آ رہی تھی. لمز میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا. جی, لمز میں آپ نے 6 سال سرو کیا, اور چپ کر کے آپ گزر ہی رہے ہیں, ایسا تو نہ کریں ڈاکٹر صاحب, بتائیں کچھ. لمز میں تو بڑا, لمز تو ایک ہائپ ہے بیسکلی. لوگ کہتے ہیں کہ لمز کے اندر ایڈمیشن ہونا, وہاں کی فیکلٹی کا حصہ ہونا, ایک سم تھنگ. تو لمز میں جب آپ آئے امریکہ سے آئے, تو وہاں سے کوئی آفر آیا تھا, آپ نے خود اپروچ کیا تھا, کیا تھوڑا سا اسٹوری بتائیں اس کی. دیکھیے وہاں پہ وہ اس وقت یہ تھا, 2-3 چیزیں تھیں کہ ان کو اچھے پروفیسرس کی ضرورت تھی. اور ہماری ایک چلتی ہے اکیڈیمیا میں کہ یہ یعنی جنرلی اگر ڈین اور ٹاپ کے پروفیسرز, وائس چانسلر اگر وہ نارتھ امریکہ سے ہوتا ہے تو وہ نارتھ امریکن پی ایچ ڈیز کو پریفر کرتا ہے, اگر وہ یورپ سے ہوتا ہے تو وہ یورپین پی ایچ ڈیز کو پریفر. یہ چلتی ہے ہمارے یہاں بھی چلتی. تو اب جو لمز میں اس وقت جو ٹاپ تھی, جس کو ہم اب اولڈیز کہتے ہیں, وہ پروفیسرز جنہوں نے لمز بنایا, اور ان میں سے ایک بڑھ کے لوگ ہیں. تو وہ ایک نیچرل میری کیمسٹری ان کے ساتھ بنی ہے.
صحیح. وہ اس وقت دیکھ بھی رہے تھے کہ کوئی ایسے لوگ ملیں جو یعنی باہر سے PhD ہوں, سالڈ بیک گراؤنڈ ہو. اور کیس میتھڈ جو لمس کے بزنس اسکول میں پڑھایا جاتا تھا اس سے ایک نیچرل ایک میری افینٹی اس طرح سے تھی کہ کیونکہ میں نے MBA کے اندر چونکہ میرا ایک طرف مارکیٹنگ, دوسری طرف فائنینس, پھر پریکٹیکل ایکسپیرینس, پھر ٹیچنگ ایکسپیرینس, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لمس کی کیمسٹری کے لیے بہت ایک صحیح ویو لینتھ سیٹ ہو گئی جو میں بھی کلک کیا اور لمس بھی مجھے کلک کیا. اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا زیادہ ہاتھ تھا, جیسے اس وقت کے ڈین تھے ڈاکٹر جاوید غنی, ان کا تھا. پھر وہاں پہ انسٹنٹلی میری ایک یعنی کیمسٹری میچ کی اور الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا لمس میں. ٹھیک ہے. اچھا, لمس کے بعد پھر آپ بتا رہے تھے KSBL کا. جی, کراچی اسکول فار بزنس لیڈرشپ بنا, یا اینگرو والوں نے بنایا, حسین داؤد صاحب نے بنایا, تو ان کے ساتھ عارف حبیب صاحب دیگر حضرات تھے. تو جب انہوں نے بنایا تو اس میں پھر میرے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم کچھ پروفیسرس تھے. اچھا یاد رکھیے گا کہ ایکیڈیمکس جو ہوتے ہیں نا وہ پرائمرلی وہ صرف پیسے کو نہیں دیکھتے, ورنہ وہ ظاہر ہے کہ کہیں اور جاب کرتے ہوتے ہیں. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں کولیگس کون سے مل رہے ہیں. تو ایک ٹیم تھی جو اس وقت لمس سے اٹھ کے, آئی تھنک لمس کے بزنس اسکول سے اتنا بڑا ایگزٹ کبھی بھی نہیں ہوا ہسٹری میں, کوئی ہم 7-8 لوگ تھے جو اکٹھے چھوڑ کے آئے تھے. تو ہمارے ایک ڈنر پہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا اچھا تم جاتے ہو تو میں بھی جاؤں گا. میں نے کہا جی تم جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گا, ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں ساتھ. میرا کراچی کے ظاہر والدین تو کراچی میں تھے, اور میں پرائمریلی تو کراچی سے ہوں, تو میرا انسینٹیو تھا. تو مجھے میرے ایک بڑے اچھے کالیگ ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سائن کر دیا ہے. آپ اس دن ڈنر پہ ہمارا ہوا تھا, تو میں نے جواب دیا کہ میں استخارہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے خاصی اسی میسیج میں خاصی تعریفیں بھیجی. تو لیکن ایونچولی میرا ہو گیا اور ہم اکٹھے رہے کوئی 8 سال, اور بڑے اچھے کالیگس تھے یہاں پہ بھی, اور ہم چھوٹا ایک منی لمس بنانے کی کوشش کی تھی, اور بڑے حد تک ہم پہلے کئی سالوں میں کامیاب بھی ہوئے اس میں. صحیح. تو پھر KSBL میں کتنا دورانیہ آپ کا رہا؟ KSBL میں 8 سال رہا, اس میں آخری 4 سال ایز این ایسوسیٹ پروفیسر رجسٹرار رہا شروع میں, اور پھر لاسٹ 4 ایئرز ایز اے ریکٹر اینڈ ڈین. ٹھیک ہے. پھر KSBL سے کہاں گئے آپ؟ KSBL سے میں گیا, وہ اب اس وقت تھوڑی سی یہ تھی کہ جی ایکسائٹمنٹ تھی بڑی کہ جی ایک ایسی یونیورسٹی بن رہی ہے جس کے اندر دین دنیا کو دونوں مرج کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر بیسٹ آف یعنی سیرت سے ڈریون ہے, اور اس کے اندر ساری سائنٹیفک اور کرنٹ لٹریچر کو بھی لیا جائے گا اور سائنٹیفک چیزوں کو بھی دیا جائے گا. تو مجھے ویژن بہت اچھا لگا, اور اس وقت کے سرونگ پرائم منسٹر جو تھے ان کی وہ آفر تھی. تو القادر یونیورسٹی کے اندر ایز اے فاؤنڈنگ ڈین میں 2 سال میں سرو کیا. ٹھیک ہے. تو کیسا رہا ایکسپیرینس وہاں کا؟ دیکھیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں وہ ہے جہلم کے پاس صحابہ میں, اور ٹیم بہت اچھی بنی, اور ایک الگ امپیکٹ لگا کہ میں نے پاکستان کو, یعنی میں تو ان ادارے میں رہا ہوں نا بالکل ایلیٹ تھے, لمز IBA ٹائپ, اور ایون KSBL کے اندر کراچی کی ایک طرح سے ایلیٹ آتی تھی سب پتہ. ایک کہ وہاں پہ جا کے سرو کرنا جہاں پہ ٹرو پاکستان کی ایک ریپرزینٹیو ہو, تو وہ مجھے نظر آیا, تو اس کا مجھے پوٹینشیل بھی بڑا لگا. لیکن بس یہ کہ وہ بہت سی چیزوں کی نظر ہوا. پھر میرے اوپر تھوڑا سا ڈیمانڈ اس تھی کہ میں منڈے فلائی کر کے جاتا تھا, کہ میری فیملی کراچی میں ہی تھی, اور تھرسڈے فرائیڈے واپس آتا تھا. تو یہ اب 2 سال میں نے اس طرح سے کیا, تو مشکل تھا. تو والد صاحب کی صحت بھی ایسی ہو گئی تھی, اور پلس یہ کہ کئی وجوہات ایسی ہوئیں. پھر یہاں پہ ایک آفر آئی مجھے لگا غزالی کے اندر وہ ویژن, اور اس پر میں آتا ہوں لیکن وہ جو باقی یونیورسٹیز تو خالص ان لوگوں کی یونیورسٹیز یا ان لوگوں کے انیشیٹو جو جن کا کہیں نہ کہیں تعلیم کے ساتھ براہ راست ایک یا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہے. لیکن یہ جو یونیورسٹیز کا آپ نے اپنی ذکر القادری, یہ تو ایک پولیٹیکل لیڈر کا انیشیٹو تھا, تو اس میں کوئی پولیٹیکل کوئی ایسا یعنی آپ کو انفلوئنس نظر نہیں آیا؟ کیا تھا انوائرمنٹ؟ مجھے مطلب میں ایز این ایکیڈیمک انڈیپینڈنٹ تھا اپنے ڈیسیجنس میں. اوکے. تو ایسا نہیں تھا. صحیح ہے. تو نظام صحیح چل رہا ہے ابھی آپ کا کوئی رابطہ؟ نہیں, اب تو ظاہر ہے کہ مشکلات ہیں, لیکن یہ کہ the way it was conceived اس میں پوٹینشیل تھا. صحیح. آگے بڑھتے ہیں جی. الغزالی فائنلی یہ جو الغزالی میں آپ کا ایز اے VC آ جانا, اور یہ اوور دا نائٹ تو نہیں ہے نا, اس کے پیچھے کتنا یعنی استاد صاحب کے ساتھ آپ کو جو تعلق ہے, میں اس پر اگر آپ سے پوچھوں کہ کب سے حضرت کے ساتھ آپ کا تعلق بنا ہوا ہے, اور کب سے آپ لوگ یہ پیچھے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے, اور الحمدللہ اب وہ یونیورسٹی بن گئی, تو تھوڑا سا آغاز سے اس تعلق کو تھوڑا سا بیان کریں. اچھا, میں جب امریکہ سے واپس آیا تھا تو کچھ دن تو IBA میں تھا, تو اس دوران میں راجہ عزیز صاحب آئے, اور انہوں نے کہا ناموس رسالت پہ ایک کانفرنس ہے ڈاکٹر صاحب, ایک جیسے آج کل چلا ہے نا بوائکاٹ اسٹائل, تو اس وقت یہ تھا کہ جو ادارے جو کنٹریز یہ کر رہے ہیں ناموس رسالت پہ تجاوز کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف تو چھوٹا سا اکنامک پیپر, میں نے کہا یہ بہت چھوٹا ٹائم ہے,
تو رجا عزیز صاحب نے بالکل اپنی داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہا کہ بھیا کس ذات کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو میں ہل گیا اندر سے. کیا بات. اچھا جب میں آیا تو میں بہت امپریس ہوا کیونکہ مدارس سے تو میرا تعلق پہلے بھی تھا. یہ کس سن کی بات ہے؟ 2005. اوکے. 2005 کی. تو اس کانفرنس میں وہ میں نے دیکھا کہ میں ایک بیٹھا ہوں کوئی 30 ایئرس کا, اور برابر میں جو ہے جناب وہ شیخ تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہیں, پروفیسر غفور صاحب بیٹھے ہیں, حافظ حسین احمد صاحب بیٹھے ہیں, اور یہ حمید گل صاحب بیٹھے ہیں, اور میں یعنی یہ مجھ سے ایک جنریشن ہیڈ سارے لوگ, اور مجھے وہاں بٹھا دیا گیا. تو مجھے بڑی ایک تو فیسینیٹ ہوا میں ادارے کے ساتھ, اور مجھے یاد ہے کہ وہ جب میں پریزنٹیشن کر کے آیا تو مجھے لگ رہا تھا حمید گل صاحب بالکل نہیں سن رہے کہ وہ اخبار پڑھ رہے تھے. جیسے میں بیٹھا کہ ڈاکٹر صاحب ویل ڈن, تو مجھے بڑی اس سے حوصلہ افزائی ہوئی. تو وہ میرا پہلا ریلیشن شپ تھا جو جامعہ کے ساتھ بنا. پھر استاد صاحب اس کے بعد ملے اور انہوں نے کہا کہ جو استاد صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے. اور پھر ہم نے کمز اسٹیبلش کیا اس زمانے میں, اگرچہ وہ ان لائنس پہ نہیں چلا, لیکن ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے اندر ایک مدرسے کے اندر ایک سارٹ آف انقلاب ہی تھا, کیونکہ وہ کسی مدرسے میں ایک ایسے کالج کی ایگزسٹنس بھی نہیں تھی. یس بالکل. تو استاد صاحب کے ساتھ تعلق تو رہا, جامعہ کے ساتھ تعلق رہا. میں نے شورا سے لے کے اساتذہ کی کچھ ٹریننگز بھی کراتا رہا, آتا رہا مشوروں کے اندر, کانوکیشنز کے اندر. تو رابطہ ختم نہیں ہوا, اور بہت محبت اس طرح سے تھی کہ ہمارے جو گھر والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی لمز میں جاؤ گے یا کیس بل میں ٹائم زیادہ لگاؤ گے تو ان کو لگتا ہے جیسے میں اپنی واہ کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہوں اور پیسے کے لیے کر رہا ہوں, اور اگر جامعۃ رشید میں جاؤ گے تو اس کا مطلب آخرت کے لیے کر رہا ہوں. تو یہاں مارجن مل جاتا ہے, یہاں مارجن زیادہ مل جاتا ہے. یہاں پہ میں کہہ دوں بھائی آج لیٹ آؤں گا تو وہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے کہ میرے اندر تو احساس وہاں پہ بھی تھا کہ میں مشن اورینٹیڈ ہی رہوں, لیکن وہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ تو یہاں پہ انوائرمنٹ ایک براہ راست ہے. جی اچھا, تو یہ الغزالی کے حوالے سے یعنی آپ لوگوں نے یہ ڈسکشن کب شروع کی کہ ہمیں ایک یونیورسٹی کی طرف جانا ہے, فل فلیج یونیورسٹی؟ ایک دفعہ استاد صاحب کو 2013-14 میں لمز لے گیا تھا, تو استاد صاحب تو ظاہر ہے کہ مدرسے کے آدمی ہیں, ان کو وہ کانٹراسٹ لگا بڑا ماحول کا, اور وہ اترے بغیر بھی واپس آ گیا تھا مجھے لگتا ہے ایسا. ہم اترے نہیں تھے, ہے نا؟ ہاں اترے نہیں تھے, لیکن ہم گاڑی میں سے راؤنڈ لیا تھا. تو یہ کیا اسٹوری تھی, تھوڑا سا اس پہ بتائیں نا. یعنی استاد صاحب کیوں نہیں اترے؟ اب استاد صاحب نے تو ہمیں بتائی ہے, لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. آپ اس وقت لمز میں تھے؟ نہیں, میں اس وقت آ چکا تھا, لیکن لمز میں جانتے تھے لوگ مجھے. تو وہاں پہ وقت گزارا. جی, تو استاد صاحب کو کچھ تھوڑے سے استاد صاحب ایک بہت زیادہ ایک افیکٹڈ لگ رہے تھے, واٹ ایور یو وٹنس دیئر. وہ نا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ استاد صاحب اس لیے بھی انہوں نے زیادہ اس کو فیل کیا کیونکہ حضرت آپ کو پتہ ہے کہ جب 2005 کی آپ نے بات کی, اس دورانیے میں باہر جاتے ہی نہیں تھے. آپ کو یاد ہے, یعنی کسی کانفرنس, کسی میٹنگ, کسی بھی سیمینار کہیں بھی نہیں جاتے تھے, جامعہ میں رہتے تھے. یہ تو باہر نکلنا تو انہوں نے اس کے بعد شروع کیا کچھ مجبوریوں کے پیش نظر. تو تھوڑا سا سرپرائزنگ اس لیے بھی ہوگا, لیکن ہوا کیا تھوڑا سا بتائیں. اصل میں بھی سوچے نا کہ ایک کنٹینیوم پہ مدارس ہیں. اب میرے جیسے لوگ جو دونوں جگہ آنا جانا ہے وہ تو پہلے تو کم ہوتے تھے, اب تو خیر بہت سارے ماشاء اللہ ہیں. بٹ یہ کہ وہ جب یونیورسٹی کا آدمی مدرسے میں آتا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو لیتا ہے. وہ کبھی کبھی بہت امپریس بھی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے لمز کے کچھ اسٹوڈنٹس کو میں جامعۃ رشید یا دارالعلوم لے کے گیا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ بغیر فیس کے ادارے چل رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں کے کسی صاحب کو وہاں لے جائیں تو وہ انہوں نے تو وہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی. استاد صاحب کا ایکسپوجر وغیرہ بہت ہوا ہے ماشاء اللہ, لیکن اس پر یہ تھا کہ ایکچولی یہ بھی تھا نا کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز سرو ایز اے فنڈامنٹل اسٹیج ان یور لائف, جب کہ آپ کی بنیادی نشو و نما ہوتی ہے, آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے. تو اس میں وہ کس انوائرمنٹ میں ہیں آپ. تو اٹس ان پاکستان, یہ ٹریڈیشن ہے, سب کچھ ہے, بٹ کانٹراسٹ تو ہے, واضح طور پر وہ کانٹراسٹ بڑھ گیا. اور اس لیے استاد صاحب کا تھوڑا سا یہ تھا کہ کچھ ادارے ایسے بنانا چاہیے جہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو, اور ہمارے ٹریڈیشنس, ہماری ویلیوز کے اعتبار سے تربیت ہو. بیسیکلی وہ جھٹکا جو استاد صاحب کو وہاں لمز کے وزٹ کے دوران لگا, اس سے یہ آئیڈیا باہر آیا. یہ میں کہہ سکتا ہوں, آئی تھنک آئیڈیا شاید ہوگا استاد صاحب کا, لیکن یہ تھنک کہیں زیادہ پختہ ہو گیا کہ استاد صاحب نے اس کے بعد ملٹیپل میٹنگس کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہ بھئی ہمیں ایک اپنا لمز چاہیے, ایک اسلامک لمز چاہیے. لمز سے نکلتے ہی جو میٹنگ تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی. اور اس کے لیے حضرت بتاتے ہیں کہ میں نے اس میٹنگ کے لیے میں ایک گھومتے رہے, ہم ان کا ایڈریس پوچھتے رہے, پھر ایک مسجد میں نماز پڑھی, وہ امام صاحب ان کے رشتہ دار, قریبی رشتہ دار عزیز نکل آئے, پھر ہم ان کے پاس گئے. پہلے تو استاد صاحب نے ان کو اس بات پہ فورس کیا کہ آپ لوگ کر کے آ رہے ہو, آپ لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے, آپ لوگ کیوں نہیں اپنا ادارہ, اللہ آپ سے پوچھے گا, وہ سارا سٹوری آپ کو پتہ ہے. تو اچھا, پھر آپ سے استاد صاحب نے یہ ڈسکس کیا کہ ہمیں جامعۃ رشید کے امبریلا کے تحت ایک یونیورسٹی بنانی ہے, یہ کب ہوا؟
یہ اس وقت اتنا نہیں ہوا تھا. اس وقت زیادہ بات یہ ہوئی تھی کہ یونیورسٹی بنانی ہے. ٹھیک ہے. جامعہ رشید کے امبریلا کے تحت ہو, بلکہ اس میں لاہور میں زیادہ آئیڈیا بن رہا تھا اس وقت شروع میں. تو ملٹیپل کوششیں ہوئیں, ملٹیپل اٹیمپٹس ہوئی, مگر یہ آنیسٹلی استاد صاحب کو میں ملتا تھا تو وہ کوشش تو شروع ہو گئی تھی یہ چیز کے ساتھ, اور رابطے اور ساری چیزیں. تو میں چونکہ خود بھی ٹائم نہیں دے رہا تھا اور ملٹیپل جگہ پہ مصروف تھا اور باہر بھی رہا, تو مجھے نہیں تھا کہ یہاں پہ ماشاء اللہ استاد صاحب, یعنی یہ میری کسی اس میں کنٹریبیوشن نہیں کہ جو آپ کی ٹیم نے ماشاء اللہ جامعہ رشید کی ٹیم نے, یہاں کے حضرات نے, استاد صاحب لیڈ بائی استاد صاحب جو اچیو کیا چارٹر کی حد تک, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور وہ میرے جیسے آدمی جو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے جو گیج کر رہے ہوتے ہیں کہ سیریس کتنے ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑی مینیفیسٹیشن ہے کہ یہ اتنے سیریس ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہاں تک استاد صاحب نے پتہ پہنچایا, تب پھر میرے جیسا آدمی کمٹ ہوا کہ ہاں جی اس کے آگے ہم جا سکتے ہیں. مجھے نظر آیا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں پرہیپس ان دا لاسٹ اننگ آف مائی لائف ود آل دوز ایکسپوجرس, تو آئی تھنک شاید اللہ نے اسی کے لیے سیٹ اپ کیا مجھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. الغزالی یونیورسٹی ماشاء اللہ. اچھا, یہ لوگوں کے لیے ایک دم جو اعلان ہوا تھا نا جب کہ چارٹر مل گیا ہے, تو آپ سے میں اگر پوچھوں کہ آپ بھی سرپرائز ہوئے تھے کہ اتنا جلدی ہو گیا کام؟ ہم ساتھ تھے میرے خیال اجلاس میں, وہ جو اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں, جب یاد ہے آپ کو جب وہ استاد صاحب نے کہا کہ بس ہو گیا چلیں, یعنی پتہ ہی نہیں چلا ماشاء اللہ. وہ تو بہت جلدی ہوا تھا, لیکن اس کے پیچھے میں چونکہ شاید آپ بھی شاہد ہیں, اس کے پیچھے 10 سال کی محنت تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ تو اپنی جگہ تھی. تو وہاں پہ تو چونکہ اب سارے آپ نے یعنی چیزیں پوری کی تھیں اور پروسیس ہوا تھا, سب کچھ ہوا تھا. میں دیکھ رہا تھا تھرو آؤٹ وزٹس ہوئے یہاں پہ, اتنے وزٹ ہوتے تھے, بار بار ایچ ای سی والے آ رہے ہیں, انسپیکشن ٹیم آ رہی ہے. جامعہ رشید والوں کو بھی صحیح انہوں نے چنے چبوائے تھے. ایسا نہیں ہے کہ پورا پروسیس ماشاء اللہ کس طرح سے ہوا وہ. اور وہ کہتے ہیں نا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری جو رزلٹ ہے تمہارا وہ پھر شور مچائے. تو استاد صاحب نے 10 سال کسی کو کچھ نہیں کہا, محنت کرتے رہے. ایون یہ میں تھوڑا سا لوگوں کے لیے بھی, حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کو کوئی چیز پوری طرح اچیو نہ ہو جائے نا, جس مشن میں آپ لگے ہوئے ہو, آپ کو یقین نہ ہو جائے پختہ کہ یہ بس اب تو یہ میرے حق میں آ گیا ہے فیصلہ, تو اس وقت تک کبھی بھی اس کو آپ ڈسکلوز نہ کریں, لوگوں کو نہ بتائیں. جب یہ چارٹر ہمارا ہو گیا, اسمبلی سے اپروو ہو گیا, گورنر صاحب تو اپنے ماشاءاللہ بہت مہربان, اور ان کی طرف سے تو کوئی ہرڈل کبھی نہیں آیا, تو ہمیں ان کی طرف سے کوئی ایشو بھی نہیں تھا. لیکن جب تک انہوں نے سائن نہیں کر دیے, حضرت نے کسی کو جامعہ میں بھی نہیں بتایا کہ ہمیں یونیورسٹی کا چارٹر ملا ہے, اساتذہ تک کو نہیں بتایا, اعلان تو دور کی بات ہے. پھر جب گورنر صاحب نے سائن کیے تو استاد صاحب کو بھی تب پتہ چلا جب انہوں نے سائن کر کے ٹویٹر پہ ڈال دیا کہ جی میں نے چارٹر سائن کر دیا ہے الغزالی کا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ الغزالی یونیورسٹی, لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں اور ٹیلی تھون میں ہم نے ڈسکس کیا, لیکن دوبارہ ہم اس کو تھوڑا سا ریکال, لوگ چارٹر ملا نا تو فوراً کہ کب داخلے شروع ہو رہے ہیں, تھوڑا سا لوگوں کے لیے ایک پروسیس بتا دیں کہ جب یونیورسٹی چارٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد کا جو پروسیس ہے اس میں کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور پراپر جو تعلیمی سال شروع کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے, اور الغزالی اس میں اس وقت کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. سب سے پہلے تو ہوتی ہے کروشل فنڈنگ, کہ آپ کو یعنی ہمیں نئی بلڈنگس بھی چاہیے, ہمیں ایکوپمنٹس بھی چاہیے, فرنیچر بھی چاہیے, ہمیں اساتذہ بھی چاہیے, ان کی تنخواہیں بھی ہیں. تو آپ کو بعض اوقات تو جیسے اب دیکھیں نا, اب یہ ہم یہاں ایکسپیکٹیشنس, یعنی یاد رکھیے کہ چارٹر پہلے مل گیا, یعنی پہلے مل گیا اس اعتبار سے کہ پروسیس تو ہوا, لیکن یہ جو چیزیں تھیں, بہت ساری چیزیں ابھی ہم نے آگے بنانی بھی تھیں. مثال کے طور پر آخر یونیورسٹی ہے یا آخر یونیورسٹی ہاسپٹل ہے, تو انہوں نے صرف آلموسٹ ایک ڈیکیڈ کے قریب پلاننگ پہ لگایا. وہ چیز فائلز میں ڈسکس ہوئی, تو آپ جتنا اس کو آئیڈیا کو پہلے کوک کرتے ہیں اتنا مضبوط وہ چیز نکلتی ہے. جہاں آپ بہت زیادہ پلاننگ یا سوچے سمجھے بغیر پروگرام سٹارٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں, ہم ایک می ٹو یونیورسٹی تو نہیں بننا چاہتے نا, ہم تو ایک اسٹینڈ آؤٹ کرنا چاہتے. ہمارا پھر صرف پروفیشنل یا کنٹمپری سائنسز کے اعتبار سے ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, بلکہ بہت اسٹرانگ, یعنی ایک نئی چیز ہے نا کہ آپ کا ایک کیریکٹر ایمرج کرے جو ٹریڈیشن سے بھی الائنڈ ہو, جو ملک اور قوم سے بھی الائنڈ ہو. ورنہ تو آپ کو کچھ بھی بنا دیں, آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. رائٹ, اسی طرح سے وہ کمٹمنٹ بھی ہو, وہ اپنے, یعنی آپ یہ سوچیں وہ کیریکٹر سوچ رہے ہیں, اس میں تحقیق بھی چاہیے. ہم خود بھی اس میں کچھ ایکسپیریمنٹس کریں گے کہ وہ کیا کیمسٹری ہے, وہ کیا صحیح ریسیپی ہے جو کہ جو اسٹوڈنٹ نکلے تو ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ویلیوز کا مین ہو. واٹ از دا پوائنٹ, میں اور جگہ پڑھاتا رہتا, میرا کریئر بنتا رہتا. تو اسی طرف یہ کہ پروفیشنلی بھی وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ اس کام کے یعنی
میرٹ کے جتنے تقاضے ان کو پورا کرتا ہو, اسٹینڈ آؤٹ کرے. تو کوئی بھی پروگرام شروع کر دینا تو وہ تو آسان کام ہے, لیکن ایک یونیک, ایک آؤٹ اسٹینڈنگ, ایک ہسٹری میکنگ پروگرام کو بنانا, اس میں تو ٹائم لگے گا. اس میں ہم ایک ایک کر کے قدم رکھیں گے, اس میں ہم داخلے بھی شروع میں کم لیں گے, اس میں ہم جیسے جیسے پروگرامز اس کوالٹی پہ پہنچیں گے تب پھر ہم آگے بڑھیں گے. ورنہ تو یہ بڑا آسان ماڈل ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس بھر لیں, ان سے فیسیں لے لیں, اور ٹیچرز بھی بہت کوالٹی کے نہ ہائر کریں نہ ان کو ٹرین کریں, اور کام چلا لیں. بہت ایک گیپ ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس بھی مل جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا, پیسے بھی آ جائیں گے. مگر وہ جو جس کی وجہ سے میں آیا ہوں, جس کی وجہ سے استاد صاحب نے یونیورسٹی بنائی ہے, جس کا ویژن اتنے لوگوں نے اس میں وہ ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں, تو یہ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. الغزالی, آپ نے بڑے بڑے اداروں میں ماشاء اللہ, آئی بی اے, لمس, یہ ٹاپ ادارے شمار ہوتے ہیں پاکستان کے بھی, کے ایس بی ایل. الغزالی کو لے کر جو آپ کا ویژن ہے, وہ آپ ان تمام یونیورسٹیوں سے کس طرح اس کو مختلف دیکھتے ہیں, اور یعنی اس کا جو آپ کی ذہن اور آپ کے اس میں نقشہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کو سب سے ٹاپ پہ لے کر جانا ہے؟ میں نے کیا سوچتے ہیں آپ؟ دیکھیے, ایک ہے وہ دنیاوی معیار, وہ بھی ہم جس ہولسٹک کو کر رہے ہیں اس کے معیار تو بنے نہیں ابھی نا, کہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک معیار وہ ہے جو جب سب کو جمع کیا جائے گا, اللہ کے رسول سب ہوں گے, فرشتے ہوں گے, اس دن کیسے ایویلیویٹ کرے گا اللہ تعالیٰ, کیسے ایویلیویٹ کرے گا غزالی یونیورسٹی کو اور غزالی یونیورسٹی فار ٹیکنالوجی یعنی جیو ٹیک کو. تو ایک تو وہ ہے, تو وہ تو ایک ٹپکل رینکنگ میں نہیں آئے گا. لیکن ساتھ ساتھ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے جو ڈفرینس ہے نا آئیڈینٹی کا ہے, کہ جو گریجویٹ ہے الغزالی کا جیو ٹیک کا, ڈز ہی انڈرسٹینڈ کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے, ڈز ہی نو ہو ہی اور شی از. اس سے ساری زندگی کے فیصلے ڈرائیو ہوتے ہیں. کس ملک میں رہنا ہے, پیسے کو ٹارگٹ بنانا ہے, یا روحانیت کو, اللہ کو راضی کرنا ہے, یا آپ کو اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے, نہیں رہنا ہے, اپنے لیے جینا ہے, دوسروں کے لیے جینا ہے. ہاں, اپنے لیے جینا ہے, دوسروں کے لیے جینا ہے, خادم بننا ہے, مخدوم بننا ہے, کیا بات, انجن بننا ہے, ڈبہ بننا ہے, واٹ ایور. تو بہت سارے فیصلے نا آئیڈینٹی سے ڈرائیو ہوتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اس کو اپنے آپ سے پوچھو نا, تبھی تو الائنڈ ہو گئے. باقی چیزیں سمجھانا آسان ہے, یہ پہلا سبق جو ہے سب سے مشکل ہے. صحیح. یہ ایک فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم جو بھی دنیا کے اندر جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ایجوکیشن میں, پیڈاگوجی میں, طریقہ تدریس میں, اس کو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ روزانہ اتنا زیادہ کلاس روم, اتنی ہائی کوالٹی وہ پروسیس ہو کلاس روم میں جو ٹیچر اسٹوڈنٹس کے درمیان ہو رہا ہے, کہ روزانہ اس کے تھنکنگ فریم ورک اسٹرانگ ہو رہے ہیں, وہ اسکل ایک ڈلیوری کے لیول پہ سیکھ رہا ہے, اپلائیڈ لیول پہ سیکھ رہا ہے, کریٹیکل تھنکنگ سیکھ رہا ہے. ساتھ ساتھ اس کی گراؤنڈنگ جو ہے وہ ہمارے ٹریڈیشن کے اندر, قرآن حدیث کے اندر ہے. اور ساتھ ساتھ وہ اسکلفلی جب وہ جاتا ہے کہیں پہ تو اپنی بات چیت میں, اپنے ان پٹ میں, اپنی پرفارمنس میں اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. اب وہ روزانہ اس کے ہم جب بیکورڈ انجینئر کرتے ہیں اس کو, یعنی ریورس انجینئر کرتے ہیں یا بیکورڈ انٹیگریٹ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کلاس روم میں روزانہ کیا فرق ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ٹیچر آ کے ایک لیکچر دے کے چلا جائے. یہاں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اینڈ پہ ایکشن ہے, بال جو ہے اسٹوڈنٹس کے اینڈ پہ ہے. تو چاہے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے ہو, چاہے ان کی پریزنٹیشنس کے ذریعے سے ہو, چاہے ان کے کیس میتھڈ میں پارٹیسپیشن کے ذریعے سے ہو, اور ان کی کنٹینیوس اسیسمنٹ ہے. سال کے آخر میں نہیں ہے, سیمسٹر کے آخر میں نہیں ہے, بلکہ روزانہ اسٹوڈنٹس اسیس ہو رہا ہے. یہ چیز ابھی علماء کے لیے جو ہم انگلش برش پروگرام کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی, آگے بھی یہی ہے. تو جو ہماری ویلیوز سے الائنڈ ہے, جو ہمارے کور ڈسٹنکشنس کا ڈاکیومنٹ ہے, ان سائڈ کلاس, آؤٹ سائڈ کلاس, تو وہ جو اس سے الائنڈ ہوگا وہ ٹیچر ہی آئے گا, اور وہ پھر اس ایتھوس کو, ان ویلیوز کو فالو کرے گا. اور اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو بیسٹ ماڈلز ہیں ٹاپ یونیورسٹیز کے, ہمارے اپنے ٹریڈیشن کے پڑھانے کے, دینی سائڈ سے, دنیاوی سائڈ سے, وہ ہم انکارپوریٹ کرتے چلے جائیں. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو ایکسلنس آخر میں ہے, جو اسٹوڈنٹ جو ریفلیکٹ کرے گا, وہ اس ہر گھنٹے سے ہے جو اس نے 4 سال یہاں پہ گزارے ہیں. کیا بات ہے. اس ہر گھنٹے کے اندر وہ ایکسلنس کریٹ ہو رہی تھی. اگر اس کے چند گھنٹے ایسے ہیں جس میں ایکسلنس کریٹ نہیں ہو رہی, تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو ایکسلنس کا ڈریم ہے, ویژن ہے, وہ افیکٹ ہوگا. تو لہٰذا ہمیں اس کو شروع سے بلڈ کرنا پڑے گا. اس میں یہ ایسا نہیں کہ پھر میں پروگرام پہ پروگرام کھولتا چلا جاؤں. بالکل, پھر آپ کو تسلی سے, ٹھیک ہے, جب تک مجھے اس پروگرام پہ تسلی نہیں ہوگی میں اگلے پروگرام پہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, الغزالی یونیورسٹی کی جب بات ہوتی ہے, ظاہر جامعۃ الرشید اس سے پہلے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. ایک فرق تو الغزالی یونیورسٹی میں عام یونیورسٹیوں سے یہ ہو سکتا ہے, جس طرح ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں یا معاشرتی اقدار کی بات کریں, تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک طریقہ تو بڑا سمپل ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ
داخلہ ہی ان لوگوں کو دیں جو پہلے سے پالش ہوئے ہوئے ہوں، جن کا بیک گراؤنڈ وہی ٹوپی پگڑی اور اس طرح، یا نمازی، کم از کم نمازی پرہیزگار ہوں، اور خواتین کو بالکل بین کر دیں، اور یعنی وہ انوائرمنٹ ہی خواتین کے لیے نہ ہو. ایک فرق تو سمپل سا ہے نا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. جو مدرسہ ہے، ایک الغزالی کو بھی ہم ایک طرح کا مدرسہ بنا دیں اور پھر ہم یہ دعویٰ کریں کہ دیکھیں جی ہم نے پروڈکٹ نکالی ہے. لیکن چیلنج از کہ ہمیں وہ جو سوسائٹی میں ایک پریکٹس ہے دیگر یونیورسٹیز کو لے کر، کو ایجوکیشن کو یعنی ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر لے کر آنا اور خواتین کے لیے بھی برابر کے مواقع پیدا کرنا. کیا الغزالی اس پر بھی سوچتی ہے یا اس پر بھی کوئی پلان رکھتی ہے کہ اس چیلنج کو قبول کرنا اور پھر اس کو اپنے ویژن کے تحت پالش کرنا کہ ہماری تعلیم میں بھی حرج نہ ہو اور ہماری اقدار اور ویلیوز بھی برقرار رہیں؟ اس حوالے سے کچھ سوچتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی اکثر ہم کوئی ٹیلی تھون کیا تھا، جب ہم نے یا کوئی نشست ہم کرتے ہیں، تو خواتین کے ہمارے پاس بہت سوالات آتے ہیں، اور ایون خواتین نہ بھی کریں تو ان کے بہاف پر بہت سارے مرد حضرات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ آگے چل کے کیا کریں گے، کیسے چپڑائیں گے. انور مقصود صاحب آئے تھے پچھلے دنوں، پہلا سوال یہ تھا ان کا، کیونکہ ہر اس بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو اس کو مدرسے کی یونیورسٹی کے طور پہ دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ خواتین کے لیے تو اب یہاں راستے بند ہیں، یا کم از کم کلین شیو کے لیے یا پینٹ شرٹ والے کے لیے اس کے لیے تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ کیا سوچتے ہیں اس چیز کو لے کر؟ دیکھیں، اس میں ایک الغزالی یونیورسٹی کا ایک جو مین کیمپس ہے وہ تو جامعۃ الرشید سے انٹیگریٹڈ ہے، تو وہ اس کی آڈینس بھی جو آلریڈی دیندار ہیں یا علماء ہیں. لیکن جو غزالی یونیورسٹی فار ٹیکنالوجی GU ٹیک ہم کہہ رہے ہیں، وہ شہر میں ہے، کورنگی میں اس کا کیمپس ہے، ایکسیسیبل ہے، یعنی مین سٹی سینٹر سے 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہوگی، بہادر آباد وغیرہ سے. تو وہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بوائز بھی ہیں، گرلز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن گرلز اور بوائز جو ہیں ان کی جو اسلامک ایتھاس ہے اس کے ساتھ انٹریکشنز ہیں ان کے، اور یعنی ان کے لیے کسی حد تک ایک سیگریگیشن، سپریشن، جو کہ اگر ہم دیکھتے ہیں جب بچیوں سے پوچھتے ہیں وہ زیادہ ایمانسپیٹڈ فیل کرتے ہیں ایسی انوائرمنٹ میں جہاں پہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ اسپیس ہے. یس. وے دے کین بی دیم سیلوز، وے دے کین ایکٹ لائک دے نیچرلی آر، ایز اپوز ٹو کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جیسے، اور لڑکوں کو بھی ہوتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ جب اپوزٹ جینڈر ہوتا ہے تو اوپنلی ہر جگہ انٹریکشن ہوتی ہے، تو اٹ از موسٹلی دیٹ یو آر ایویلیویٹنگ یور سیلف فرام دی اپوزٹ جینڈرز پرسپیکٹیو. تو وہ ہم چاہتے ہیں وہ نہ ہو، لیکن دونوں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، کلاس میں ہو سکتے ہیں ایک سیگریگیشن کے ساتھ، سیپریشن کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اٹ از ناٹ کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ہنڈر کرتی ہیں. کلاس روم کی کوالٹی، ٹیچر کی کوالٹی، کلاس روم کے پروسیسز، انگیج کیسے کر رہا ہے وہ ٹیچر وہ چیزیں سیٹ اسائڈ کرتی ہیں. تو آپ کو فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ یار لڑکے لڑکیاں الگ ہیں، آپ کو وہ سیفٹی اور سیکیورٹی بھی مل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ذہنی سکون بھی مل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ فوکس آپ کا اپنے آپ کو انرچ کرنے پہ، انلائٹن کرنے پہ، اپنے آپ کو انہانس کرنے پہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اچھا، یہ جو کوالٹی ٹیچرز کی بات آپ نے کی ابھی، اور پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم اچھے ٹیچر بھی نہ رکھیں، ان کی ٹریننگز بھی نہ کروائیں، بس پروگرام پہ پروگرام شروع کر دیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ الغزالی کے ساتھ جو ٹیچرز ابھی تک منسلک ہوئے ہیں، اس میں ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ان کی مہارتیں ہیں، اور کتنا ان کا ایکسپیرینس ہے، اور کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویلیویبل ہو سکتے ہیں آگے الغزالی کے لیے، اس پر تھوڑا سا بتائیے کہ اب تک جو آپ کی فیکلٹی ہے وہ کیا ہے. ٹو اسٹارٹ ود، بڑے سینئر ٹیچرز ہیں وہی جن کے ڈاکٹر جاوید غنی صاحب، وہ میرے پرو وائس چانسلر ان دا سینس کہ وہ مطلب ہی از somebody who hired me for LUMS when he was a dean there. اور وہ MIT میں پہلے پاکستانی پروفیسر تھے، پنجاب IT بورڈ کے چیئرمین رہے، LUMS کے ڈین رہے، راوزی کے ایگزیکٹو سینٹر کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر رہے، گیلپ پاکستان کے وہ فاؤنڈنگ پارٹنر رہے جاز شفیع گیلانی صاحب کے ساتھ. تو ان کے کریڈینشلس تو لوگ جانتے ہیں. تو اس طرح کا برین جب آپ کو ملتا ہے تو آپ کا آدھا کام تو وہیں ہو جاتا ہے. صحیح. ویسے کیا فیلنگ تھی جب آپ نے ان کو ہائر کیا الغزالی کے لیے؟ یہ ایکچولی میں سیکنڈ ٹائم کر رہا تھا ان کو، کیس بیل کے لیے میں نے ہائر کیا تھا. جی کر چکے. صحیح. تو ان کو میں سمجھاتا ہوں جی اب آپ کو میرے علاوہ کوئی مفر نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو میں ہی سنبھال سکتا ہوں. تو ہماری ایک اپنی کیمسٹری ہے. ہی از ویری ایلڈر اینڈ ہی از ویری رسپیکٹیبل فار می. اور اس طرح ڈاکٹر عارف رانا ہیں، تو وہ بھی ان کا تھرو آؤٹ انڈر گریڈ، ماسٹرز اور PhD امریکہ کے ٹاپ اسکول سے ہے، LUMS کے فاؤنڈرز میں سے ہیں، فیملی بزنس میں ان کا ایک نام ہے، آپریشنز میں ان کا نام ہے، کیس میتھڈ کے وہ چیمپئن ہیں. اسی طرح سے ڈاکٹر ساجد بشیر ہیں جو کہ ملٹیپل ایٹ لیسٹ 3 ڈفرینٹ بزنس اسکولس کے پاکستان میں وہ ڈین رہ چکے ہیں، ہیڈ رہ چکے ہیں. اور ان کی جو پبلیکیشنز ہیں وہ ون آف دا ٹاپ پبلیکیشنز ان پاکستان ہیں بزنس کے ایریا میں، OB کے ایریا میں. اور
ساتھ ساتھ ان کے شاگرد ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. اسی طرح سے جونیئر ٹیچرز میں ڈاکٹر بشارت ہیں اور حضرات ہیں. آپ کی سائڈ پہ یہاں پہ پتہ ہے آپ کو ڈاکٹر یعنی مفتی عفنان صاحب ہیں, مفتی حسن وقار صاحب ہیں. تو یہ ریلیجس سائڈ پہ عمران مجید ماشاء اللہ. عمران مجید جو ہیں وہ خود ماشاء اللہ بہت ہی یعنی ایک طرف مفتی ہیں جی ٹاپ کے, اور ماشاء اللہ دوسری طرف اکیڈیمکلی انسیف سے ان کا ملیشیا سے پی ایچ ڈی ہو جائے گا, جو اسلامک فائنانس میں بڑا جانا پہچانا نام ہے. اور مجھے ان کے ساتھ کام کرتے کرتے 6 مہینے ہوئے. ٹریمینڈس ریسورس. یہ تو اللہ نے ہمیں ابھی تو اسٹارٹ نہیں کیا ہم نے جی, تو اللہ نے یہ دے دی ہیں. تو آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں بہت اچھے اچھے لوگ ہمیں جوائن کریں. اس میں یہ جو آپ کو لوگ مل رہے ہیں اتنا آسانی سے, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, اس میں یقیناً آپ کریڈٹ دیں گے جامعۃ الرشید کے اس نظام تعلیم کو جس نے دونوں تعلیمات کو ساتھ لے کر چلنے کی ضد کی تھی ایک وقت میں, اور اس کا نتیجہ اب آ کے آپ کو الغزالی کے لیے مل رہا ہے. عمران مجید از اے ویری گڈ ایگزامپل. عمران مجید ایک طرح سے میرے مینٹی رہے بھی ہیں, کاؤنسلنگ مجھ سے لیتے رہے ہیں. نفیس مولانا نفیس از اے جینیس. تو اس طرح سے کامران ہے. کامران ماشاء اللہ زبردست ریسورس ہے. اور اللہ کا شکر جو دوسری سائڈ پہ ہمیں جو ٹیم ملی ہے, رافع دیکھ رہے ہیں, اور دوسرے حضرات جو ملے ہیں وہ بھی بہت ہمیں اچھے اچھے لوگ ملے. یعنی ایک یہ ہے کہ کمپنیز سے, کارپوریٹ سے ہمیں لوگ ملے. تو آئی تھنک یہ ویژن کا اٹریکشن ہے, بالکل جیسا فرما رہے ہیں. بالکل. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور یہ ابتدائی گفتگو تھی, اور ناظرین محترم آگے چل کے بہت ساری باتیں اور انشاءاللہ رہیں گی. تو میں تو ریچارج ہوا تھا. اچھا ریچارج ہوئے تھے آپ؟ میری بیٹری ختم نہیں ہوتی ہے, پھر دیکھ لینا. نہیں میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب آپ میرے ایریاز میں جب آئے تھے ڈیپ ہوتا نا, انسان ایک روٹین کی وہ کر رہا ہوتا نا, جب آپ ان چیزوں کو چھیڑتے ہیں جو آپ جس کے لیے انسان زندہ ہے, تو وہ پھر ظاہر چارج ہوتا ہے. بالکل. بس تھوڑا سا یہ ہے کہ وقفے سے, تاکہ صبح دوپہر شام والی ڈوز کی ترتیب سے ایک ہی وقت میں تینوں گولیاں نہیں کھانی نا پھر وہ. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکشن ہماری رہے گی انشاءاللہ بہت سارے ایشوز کے اوپر, اور خاص طور پہ جو تعلیمی اداروں کے معاملات ہیں ناظرین محترم, جو یونیورسٹی کلچر ہے ہمارے ہاں, جو اخلاقی معاملات ہیں, تعلیم اب چیلنج بن گئی ہے یقینی طور پہ. پچھلے دنوں میں ڈاکٹر مختار صاحب جو HEC کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, تو انہوں نے بس ایک جملے میں اس کو ایک شعر میں کہا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب HEC کے چیئرمین ہیں وہ, اور وہ بیچارے اتنی بے بسی سے یہ شعر اگر پڑھ رہے ہیں تو کتنے معاملات خراب ہیں. لیکن وہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, تھوڑی فکر کی ضرورت ہے, اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے یقینی طور پہ. تو انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے چاہیں گے کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر ان کا ایک خاص اور گہرا تجربہ رہا ہے پڑھانے کا اور تربیت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کا, تو آگے چل کے ان تھوڑے جرنلائز کر کے چیزوں کو ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ. تو الغزالی تو آج ہم نے تھوڑا سا الغزالی کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. اور جاتے جاتے ایک سوال رہ گیا الغزالی کے حوالے سے, آپ کے ایریا آ گیا نا, آپ کے ایریا میں چلو تھوڑا سا اور چلے جاتے ہیں. وہ یہ کہ اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں اپنے ناظرین کے لیے کہ الغزالی میں انگلش برج پروگرام اور اس کے علاوہ اور کون کون سے پروگرام, اور یہ انگلش برج پروگرام جب آپ کہتے ہیں تو اس کی ویلیو کتنی ہے آپ کے نزدیک, اور یہ کتنا بیک بون ثابت ہو سکتا ہے الغزالی کے پہلے بیچ کے لیے جن علماء کو آپ انگلش پڑھا رہے ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو میرے لیے بہت بڑا ایک یعنی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا سرپرائز رہا وہ یہ کہ علماء نے ودن 4 months ایک ٹھیک ہے پروگرام ماشاء اللہ انٹینسو تھا, امرسو تھا, اس کے اندر 4 مہینے میں ان کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے. یعنی ان ٹرمز آف اسکلز ان انگلش, کمپریہنشن کے حساب سے, ریڈنگ کے اعتبار سے, ایون رائٹنگ اور اسپیکنگ کے اعتبار سے. اور بھی ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے پورا شعبان بلکہ شعبان کے آخر تک. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فنش لائن تک وہ 1 سال کے اندر, حالانکہ تجرباتی سال تھا, بٹ ہم یہی علماء جو ہیں وہ آگے پولیٹیکل سائنس میں جا سکتے ہیں, سوسیولوجی میں جا سکتے ہیں, یہی علماء بزنس کی سائڈ پہ جا سکتے ہیں, دوسری سائڈ پہ جا سکتے ہیں. سو آئی تھنک ایک بہت بڑا ایک یعنی ہم آپ ایکسیس دیتے ہیں نا کہ علماء ایک طرح سے مارجنلائزڈ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ معاشرے کی زبان نہیں بولتے ہیں, وہ ان کی بہت ساری چیزوں سے ایکسپوزڈ نہیں ہیں. تو اس پروگرام کے ذریعے سے آئی تھنک وہ بہت بڑا ایک یعنی, اور علماء بھی ہمارے پاس ایسے آئے تھے جو ماشاء اللہ ممتاز اور پوزیشن ہولڈرز. تو وہ جب ان کو, اور میں نے اور جگہ بھی دیکھا, کوشش کی, لیکن انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ پک کیا اور بہت اچھے رزلٹس آئے. ظاہر ہے کہ آپ بات کریں ان لوگوں کی جو 22, 23, 24 کے ہیں اور ان کا انگلش سے ایکسپوجر پہلے نہیں رہا ان ٹرمز میں بہت ایک میجر. تو آئی تھنک اس سے پھر پروگرامز بہت سارے آگے چل کے نکلتے ہیں. شریعہ اینڈ لا ہے,
پولیٹیکل سائنس ہے. تو آپ نے تو ان کو حفظ کے بچوں کی طرح پڑھایا ہے، تو رزلٹ تو آنے تھے. اور جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں ان بیچاروں کے رٹے لگ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں. اچھا ٹیچرز بھی چھٹی نہیں کرتے. میں رات کو 10 بجے اس دن گیا، ٹیچر کھڑے ہیں. 11 بجے گزرا، ٹیچر کھڑے ہیں. تو آپ جب صبح سے لے کے شام تک ان کو مدرسے کی طرح اور اسی روٹین میں آپ نے پڑھایا ہے. انٹینسیو اور امرسیو اور بہت ریگرس پروگرام ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ رٹے والی بات تو اپنی جگہ ایک حد تک ہوتی ہے کہ انہیں کرنا پڑتا ہے، اور ان کا میں رٹا اس لیے کہ مطلب وہ فوکسڈ ہوتے ہیں، وہ میں اس کو تو وہ، لیکن وہ بہت ساری چیزیں انگیجنگ ہیں جہاں سے بلوائی جاتی ہے، ان سے لکھوائی جاتی ہے، ان کو سنائی جاتی ہے، تو وہ اس سے مشق ہوتی ہے. کلاس روم بھی بڑے خوبصورت آپ نے بنائے ہیں ماشاء اللہ. تو الغزالی کے باقی کلاس روم بھی اسی طرح کے انشاءاللہ جی. کلر اسکیم بھی آپ کی بڑی زبردست ہے. جی وہ اصلی میرا کچھ ذوق بھی ہے، دعا کیجیے گا جی کہ وہ انشاءاللہ آگے بھی چلے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ، کیونکہ ہم سے سمجھتے ہیں کہ وہ ایستھیٹکس، وہ انوائرمنٹ، ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں لرننگ کو. بالکل. چلیں جی، اور اس کے علاوہ الغزالی میں اس وقت کرنٹلی کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں؟ بہت بڑا ایک پروگرام جو ہم اب کر رہے ہیں وہ ایم ایس اسلامک اسٹڈیز کا ہے، کلیہ کے ساتھ، کلیہ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. جی. تو الغزالی یونیورسٹی اپنی ڈگری دے گی ایم ایس اسلامک اسٹڈیز کی. اور اس میں جو چینجز آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ شروع سے ان کو بالکل ایک مہد العربی کی طرح وہ سکھایا جائے. اور پھر یونیورسٹی کی جو ڈگری کے لیول پہ وہ آئیں گے تو یونیورسٹی کے کچھ کورسز انٹیگریٹ کیے جائیں، ان کی انگلش کو بھی ریفریش کیا جائے، اور جو کنٹمپری ان کو خدمت کے اعتبار سے یا جاب مارکیٹ کے اعتبار سے جو چیزیں ان کے اندر چاہیے وہ ان کے اندر انفیوز کی جائیں، انکلکیٹ کی جائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور باقی جو جی یو ٹیک ہے آگے اس کا جو پلان آپ کر رہے ہیں تو اس میں پروبلی کتنا ٹائم؟ اس کے لیے مجھے ایک الگ آپ سے پورا سیشن چاہیے. جی یو ٹیک ڈیڈیکیٹڈ، جی یو ٹیک ڈیڈیکیٹڈ سیشن اگلا انشاءاللہ اسی پہ کریں گے. جی یو ٹیک کے بعد پھر اس کے بعد جنرلائز ڈسکشنز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. تو جی یو ٹیک بہت زبردست ایک ڈریم پروجیکٹ ہے ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ، اور اس پر بڑی محنت ہو رہی ہے. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اگلی جو نشست ہماری اس پوڈ کاسٹ کی انشاءاللہ ہوگی اس میں آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ اچھا لگا ہوگا. اور مجھے پرسنلی ڈاکٹر صاحب کی جو تعلیم ہے، ان کا جو تجربہ ہے، اور جہاں جس انداز سے انہوں نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کو بہت ہی زبردست انداز میں کھپایا ہے، میں یہ کہوں گا. تو وہ میرے لیے بھی کچھ چیزیں نئی تھیں. تو امید ہے کہ آپ کو بھی یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا، کیونکہ الغزالی کے وی سی کے طور پہ جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ حق ہے جاننے کا کہ ڈاکٹر ذیشان صاحب ایکچولی وہ کیا ہیں، کیا تعارف ہے ان کا، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، تاکہ آپ الغزالی یونیورسٹی کی اہمیت آپ کے سامنے اور زیادہ واضح ہو سکے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے نشست میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.